اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے علم، کردار اور اخلاص سے ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان قائم کر لی۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام امام مالک بن انس کا بھی ہے، جو فقہ اور حدیث کے میدان میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی نہ صرف علم حاصل کرنے والوں کے لیے مشغل راہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت مقدس اور اہم شہر ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور جہاں اسلامی تعلیمات کو عملی شکل ملی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دیندار اور با اخلاق گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت میں خاص کردار ادا کیا۔ وہ ہمیشہ انہیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی تھی اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان علم اور دین کی طرف ہو گیا تھا۔ امام مالک نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ انہوں نے مدینہ کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، جن میں خاص طور پر امام نافع اور امام ابن شہاب زہری شامل ہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے میں بے حد محنت کی اور ہمیشہ سچائی اور احتیاط کو مقدم رکھا۔ ان کا یہ اصول تھا کہ دین کے معاملے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے بیان نہ کی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ان کی مشہور کتاب الموطا ہے۔ یہ کتاب حدیث کی ابتدائی اور مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کتاب کو مکمل کرنے میں انہیں تقریباً 40 سال لگے۔ اس میں انہوں نے نہ صرف احادیث کو جمع کیا بلکہ ان کے ساتھ فقہی مسائل بھی بیان کیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آج بھی پوری دنیا میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کردار نہایت اعلیٰ تھا۔ وہ نہایت متقی، سچے اور محتاط انسان تھے۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر انہیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہوتا تو وہ بلا جھجک کہتے، مجھے معلوم نہیں۔ یہ بات ان کے علم کی کمی نہیں بلکہ ان کی دیانتداری اور اللہ کے خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ دین میں غلط بات شامل کرنے سے ہمیشہ بچتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، چاہے اس کے لیے انہیں مشکلات ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ انہوں نے کبھی بھی حکمرانوں کے دباؤ میں آ کر غلط بات نہیں کہی۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک مسئلے پر ایسا فتویٰ دیا جو حکمرانوں کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے انہیں سزا بھی دی گئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی جرت اور ایمان کی مضبوطی کی واضح مثال ہے۔ 189 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا علم اور تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ انہیں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کے شاگردوں اور ان کی کتابوں کے ذریعے ان کا علم آج بھی دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں کئی اسباق دیتی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سچ بولنا اور دیانتداری اختیار کرنا ضروری ہے۔ حق بات پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں تو نہ صرف ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک مضبوط معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔